اس میں کوئی قید نہیں، علم میں کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث رسول پڑھی. وہ مرد ہو یا عورت، یاد رکھیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات تھے. میری بہنیں سنیں، معلم کائنات تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خواتین کے لیے براہ راست انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پڑھایا بھی، ان کی تربیت بھی فرمائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 52 سال تک امت کی عورتوں کو حضرت عائشہ نے پڑھایا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور مفسر قرآن، سرپرست مدرسہ، نعرے تکبیر. اور یاد رکھیے گا دوسری بات، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، مگر عزت دینے کا ایک سبب ہے. سبب بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو خاص سبب ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ سبب یہ ہے، اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اعلان کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو علم والے ہیں جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے. تو ہماری بہنیں خاص اس پر توجہ دیں. یاد رکھیے کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے یہاں ہمارے دادا جان حضرت شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا حضرت شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ گھر کے اندر عربی زبان میں گفتگو کرتی ہے. یہی دھاوا شریف جہاں پر بھوجپوری، جہاں پر ہماری اپنی زبان چلتی ہے، وہاں پر ان کی والدہ گھر کے اندر عربی زبان میں گفتگو کرتی تھی. اور چونکہ وہ دور درختوں کا دور نیچر سے قریب دور تھا، تو جب پرندے بولتے تو اپنے بچوں سے کہتی تھی تم جانتے ہو یہ پرندے کیا بولتے ہیں، اور پھر عربی میں بتاتی تھی یہ بولتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں. جب ماں اس انداز سے تربیت کرتی ہے تو فخر المشائخ وجود کرتا ہے، تو حضرت شمس العلماء کا وجود ہوتا ہے. تو یہ حقیقت یہ ہے، یہی بنیاد ہماری مائیں بہنیں، یہی بنیاد ہے، یہی ہماری طاقت ہے. اگر یہ اپنے گھروں سے، اس لیے وہ بالکل علم من المہد کہا گیا، خود کا علم ماں سے جو علم شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے. اور اسلام میں عورتیں ہی کبھی عائشہ بنتی ہے، اسلام میں ہی کبھی عورتیں ہیں رابعہ بصریہ بنتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کلیت المرأۃ الحوثیہ سے ایسے ہی ہماری بچیوں کو ایسے ہی قوم کا رہبر بنائے، رہنما بنائے. میں پڑھاتا ہوں اور وہاں پر بنارس یونیورسٹی میں جو مہیلا سیکشن ہے جہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں، 5000 سے ادھک لڑکیاں پڑھتی ہیں، میں وہاں اردو سیکشن کا انچارج ہوں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہامنا مدن موہن مالویہ جی نے آپ 1916 عیسوی میں جو بنارس یونیورسٹی بنائی تھی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ بنارس یونیورسٹی میں ایک مہیلا سیکشن بھی ہونا چاہیے، مہیلا مہاودیالیہ بھی ہونا چاہیے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اور وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین ہاسٹل بھی ہے اور لڑکیوں کی تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. صرف مرد ہی پر علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. اور میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ حضرت علامہ مولانا سید ابو الحسن میاں صاحب کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب معاشرے کا ایک لڑکا پڑھتا ہے تو ایک لڑکا پڑھتا ہے، لیکن جب معاشرے کی ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، پورا معاشرہ پڑھتا ہے. محترمہ حضرات، میں آپ کو پورے وصول کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2020 میں کورونا کی وبا آئی تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ ہاسپٹلوں میں آپ کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا تھا. بہت سی خواتین کے بچے برباد ہو گئے، بہت سی خواتین جو ہی موت کے منہ میں چلی گئی صرف اس لیے کہ اپنے ڈاکٹر
नहीं थे, आपका हॉस्पिटल नहीं था। मेरा ये तजर्बा है कि अगर मुस्लिम खवातीन मेडिकल के मैदान में आ जाएं, नर्सिंग के डिपार्टमेंट में आ जाएं, तो एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। हम कहते हैं कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे बच्चे बदल दिए जाते हैं, हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारा ऑपरेशन कर दिया जाता है। ये रोना हम कब तक रोएंगे? जब तक हम अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तक हम रोते ही रहेंगे और हम मुनहसिर नहीं हो सकते। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे तो मैदान जंग में जो जख्मी हुआ करते थे, उनकी तीमारदारी हमारी खवातीन इस्लाम किया करती थी। यानी नर्सिंग का डिपार्टमेंट और तीमारदारी का डिपार्टमेंट ये सहाबियात किराम की जो है सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। तो आपको दीन की तालीम भी हासिल करना है, आपको असली तालीम भी हासिल करना है और आपको समाज में इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन तालीम हासिल करनी है। अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो आपके बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे, आपका मुआशरा भी तालीम याफ्ता होगा और हैदराबाद पर जमीन पर फख्र के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ की खवातीन अलग अलग मैदान में आ गए। मुझे मुफ्ती साहब ने बताया कि अभी एक मोहम्मदाबाद की सरजमीन का मोहम्मदाबाद की खवातीन से मैं मुखातब हूँ। मुझे मुफ्ती साहब ने बताया कि एक लड़की ने सिर्फ 1 साल में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। सना परवीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको, उनके वालिदैन को और आप सबको। सिर्फ एक बच्ची ही नहीं बल्कि आप चाहले तो यहाँ सैकड़ों बच्चियाँ इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी हो सकती है, आलमा भी हो सकती है, आलमा की दस्तारबंदी हो सकती है। इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी के मैदान में डॉक्टर भी बन सकती है और इसी तरह से साइंटिस्ट भी बन सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, याद रखें कि ख्वाब वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो है जो हमें सोने न दे। ख्वाब वो है जो हमें सोने न दे। आप जो बच्चे किस तरह कामयाब होंगे, आप ऐसा ख्वाब देखें कि हमारे बच्चे दुनिया की रहनुमाई करें और देश की और स्टेट की तरक्की में नुमाया किरदार अदा करें। हमारी हुकूमत, स्टेट हुकूमत, सेंटर हुकूमत पूरे तौर पर कोशिश कर रही है कि 2030 से लेकर 2040 तक हम अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। लेकिन याद रखें कि जब तक मुस्लिम खवातीन तालीम याफ्ता नहीं होंगी, मुस्लिम खवातीन इल्म के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगी, हमारा देश तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। इसीलिए हुकूमत पूरे तौर पर कोशिश कर रही है, आप हजरात बच्चियों को भी तालीम दें, बच्चों को भी तालीम दें, अच्छा मुआशरा भी बनाएं और कोशिश करें कि बच्चियों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए, बच्चों की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। आज हमारे दरमियान